بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی۔ دی بیٹس ایپیسوڈ نمبر 33۔ عریش شاہ۔ اس نے گھر کے اندر قدم رکھا تو دروازے پر ٹائر کھڑا انہیں ویلکم کرنے لگا۔ ویلکم پیاری لڑکی۔ وہ اس کے سر سے چند نوٹ وارتے مسکرا کر اسے اندر آنے کا راستہ دینے لگا۔ اس گھر میں ایسا کوئی نہیں ہے جو تمہیں ویلکم کرے، لیکن میں تمہارا دوست پلس دیور تمہیں اس گھر میں اور اس کی زندگی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خوش رہو، مسکراتے رہو۔ اسے دعائیں دیتا اسے جان کے روم کی طرف لے جانے لگا۔ یہ کمرہ آج سے تم دونوں کا ہے، ہمیشہ خوش رہو۔ اور وہ اسے رومز میں چھوڑ کر باہر چلا گیا، جبکہ ایک بار پھر سے وہ اس خوبصورت کمرے کو دیکھنے لگی جہاں اس کے اپنے چہرے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ چاروں جانب اس کی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ وہ ایک بار پھر سے ان تصاویر کے خوبصورت مناظر میں کھونے لگی جب اسے اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا جہاں جان دروازہ بند کر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک ہی پل میں گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ اس کے چہرے سے اڑتی ہوائیاں دیکھ کر جان مصور سا اس کی طرف بڑھا تھا۔ تو اب تم مجھ سے شرماؤ گی؟ وہ ایک ایک قدم اس کی طرف اٹھاتا اسے کنفیوز کرنے لگا۔ جان تم کیا کرنے والے ہو؟ اس کے قدم اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ انتہائی گھبراہٹ اور معصومیت سے کہتی تھی۔ اسے بہت پیاری لگی تھی۔ اب کیا تم اتنی معصوم ہو جانان؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ جانان کا نظر اٹھا کر بات کرنا محال ہو گیا۔ تم دور رہو نا پلیز۔ گھبرائی سی سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ آج کی رات دور سے بات کرنا کون کرتا ہے جانان؟ بلکہ آج کی رات بات ہی کون کرتا ہے؟ یہ رات دوریاں مٹانے کی، روح میں اتر جانے کی ہوا کرتی ہیں۔ آج میں تمہاری روح میں اتر جانا چاہتا ہوں۔ اس کی کمر کو مضبوطی سے تھامے اسے بالکل اپنے ساتھ لگائے ہوئے نرمی سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو لبوں سے چھوتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر آ کر رک گیا تھا۔ جانان کا دل تو پہلے ہی بے ترتیب تھا۔ جان کی جسارت نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ اسے اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا مشکل لگا تھا، لیکن جان کی پناہوں سے آزادی ایک ناممکن کام تھا۔ لبوں کو آزادی ملتے ہی وہ چہرہ پھیر کر اپنی سانسیں آسان کرنے لگی۔ اس کی شدت برداشت کرنا جانان کے بس سے باہر تھا، لیکن جان کی گستاخیوں کا سلسلہ رکا نہیں تھا، بلکہ اس کی گستاخیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ اپنے کندھوں پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے جانان وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس نے جان سے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی تو جان نے ایک ہی جھٹکے میں سے خود سے لگا لیا تھا۔ شاید وہ آج رات اس کی کسی مزاحمت کو کوئی اہمیت دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا اس کی گردن سے بال ہٹانا کر وہاں اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ اپنی گردن پر اس کی گرم سانسوں کی تپش محسوس کرتی جانان بے اختیار اس کے سینے طرف مڑ کر اس کے سینے سے آ لگی تھی، جیسے اب ہمت جواب دے چکی ہو۔ اس وقت وہ پوری طرح جان کے رحم و کرم پر کھڑی تھی۔ اس کے اپنے قدموں میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ خود اپنے بل بوتے پر کھڑی رہ پاتی۔ اس کا سارا وزن جان نے بڑی آسانی سے اٹھا رکھا تھا۔ جان نے خاموشی سے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں لے لیا، اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ اس کے نرم و نازک وجود کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینکی، جبکہ جانان اس کے ایسا کرنے پر اپنا رخ پھیر گئی۔ اس کے یوں شرمانے پر جان کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا، جبکہ جانان گہری گہری سانسیں لیتی اس کی جسارتوں کو سہنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ وہ نرمی سے اسے اپنی طرف کرتا اس کے کانوں میں سرگوشی نما آواز میں بولا، جانان مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ اس کے سوال پر جانان بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ تم سے زیادہ اب کسی پر بھروسہ نہیں جان؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل کی تمام سچائیوں سے بولی، جبکہ اس کا جواب سننے کے بعد وہ بنا رکے اس کے چہرے پر جھکا اور جا بجا اپنے لبوں کا لمس اس کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے اسے اپنے محبت کا احساس دلانا لگا۔ اس کی جانان بھی اسی محبت کے سامنے بے بس ہو کر بہکنے لگی۔ جانان تمام تر مزاحمتیں چھوڑ کر اس کے محبت کو دل سے محسوس کرنے لگی۔ چہرے کے بعد اس کا لمس اپنی گردن اور شہرگ پر محسوس کرتے جانان نے اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں میں قید ہوتے پایا۔ آزادی کی تمام تر راہیں بند ہو گئی اور نہ ہی اب جانان کے اندر آزادی کی خواہش تھی۔ ان لمحات کو محسوس کرتی جانان کے رنگ میں رنگتی چلی گئی۔ اس وقت اس کے ذہن میں نہ تو کوئی ڈر تھا اور نہ ہی کوئی خوف۔ اس وقت صرف اور صرف جان اس کے دل و دماغ پر حاوی تھا۔ اسے خود میں سمیٹتے ہوئے، اسے محبت کرتے ہوئے وہ اسے اپنے ہی جہاں میں لے گیا تھا۔ جانان بھی خوشی خوشی اس کے ساتھ اس کی ہم قدم تھی۔ جان اس کے نازک سے وجود کو خود میں سمیٹتے اپنے عشق کے سب رنگ دکھا رہا تھا۔ وہ اس کے وجود کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھی۔ جان نہیں چاہتا تھا اس وقت وہ کچھ بھی اور سوچے۔ اس کے ہر نقوش کو چومتے ہوئے اس جیسے اپنا عشق جنوں کی الگ داستان سنا رہا تھا۔
جبکہ اس کی جسارتیں برداشت کرنے کی ہمت خود میں نہ پاتے وہ پوری طرح اس کی قید میں تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی جبکہ اس کی شرمائی گھبرائی جانان اس کی پناہوں میں سوچتی چلی جا رہی تھی۔ راستہ بالکل خاموشی سے گزرا۔ آریان نے اسے آئس کریم کی تب بھی وہ منہ بنا کر بیٹھی رہی۔ آریان کو تو اس کی ناراضگی بہت لطف دے رہی تھی، لیکن آج شاید اس کی خفا خفا سی بیوی اسے منہ لگانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتی تھی، لیکن پھر بھی آریان نے اسے خفا خفا سی بیوی کو بھلایا نہیں رہنے دیا تھا، راستے میں رات نہیں رہنے دیا تھا۔ میں ایک ہوٹل سے ایک شاندار ڈنر پیک کروا رہا ہوں، لیکن نہیں، وہ اب بھی نخرے دکھا رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ اس سے ناراض ناراض گھوم رہی تھی۔ آریان نے راستے میں اس سے بہت بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا منہ بنا ہی رہا۔ آج تو اشاروں میں بھی ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اسے اپنی روٹھی روٹھی سی بیوی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ گاڑی روک کر کمرے میں آیا تو وہ نائٹ سوٹ پہنے سونے کی تیاریوں میں نظر آئی۔ اف، میری اتنی ناراضگی میری نازک سی ہوئی جان نے کیسے اٹھا رکھی ہے؟ وہ اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے محبت سے بولا۔ اس اچانک حملے پر عرفشا کا دل بے اختیار دھڑکا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ آریان نے اسے ڈانٹا تھا۔ وہ اس سے سخت خفا تھی۔ عرفشا کچھ بھی بھولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آریان کچھ بھی یاد نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ڈانٹ ہی نہیں بلکہ وہ تو اسے پوری دنیا بھلا دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے علاوہ عرفشا کچھ بھی یاد نہ رکھے۔ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ بے بس سی ہونے لگی۔ لیکن وہ ناراض ہے، خود کو سمجھایا، لیکن اس محبت بھری پناہ گاہ کا گھر کا کیا کرتی جس نے بڑی مشکل سے آریان کی باہوں کا حصار توڑ کر اس سے دور ہوئے بیڈ پر آئی تھی، اپنے اوپر کمبل ٹھیک کرنے لگی۔ آریان نے پھر غور سے اس کے یہ مغرورانہ انداز دیکھے تھے، پھر آگے بڑھتے ہوئے کمبل کھینچ کر اس سے دور زمین پر پھینکا۔ عرفشا خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالی، جس پر وہ ڈٹھائی سے مسکرا دیا۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ تمہارا ناراض ہونا بنتا ہے ارشی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ فرشتے ساری رات تم سے ناراض رہیں، اس لیے مجھے اپنے آپ کو منانے دو۔ وہ انتہائی شرارت سے کہتا بیڈ پر اس کے بالکل پاس آتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کر کے اس کے اوپر آ لیٹا، جس پر ارشی کو تو اس کا انداز آنکھیں پھاڑنے اسے دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ مطلب اس نے اسے بیکار میں ڈانٹا اور اب فرشتے بھی اسی سے ناراض ہوں گے۔ آریان کا تو اس کے ایکسپریشن پر دھیان دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا، جبکہ وہ بھرپور ناراضگی کا مظاہرہ کرنے کے بعد بھی خود کو اس کی قید سے آزاد نہیں کر پائی تھی۔ وہ پھر آریان بھی نہ رکے اسے اپنی پناہوں میں لیتا، اس کی تمام ناراضگی کو ہوا کر گیا تھا۔ اس کی خوبصورت سنگت میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ہر ناراضگی بھلا گئی تھی۔ آخر اس کی محبت میں رنگی، اس کی پناہوں میں جیتی، وہ کب تک اس سے ناراض رہتی؟ آریان اسے منانے کے سارے ہنر جانتا تھا۔ کیا جانان کل اپنے گھر چلی گئی، لیکن مجھ سے ملے بغیر کیسے جا سکتی ہے؟ اس نے مجھے اس بارے میں کچھ بتایا بھی نہیں کہ وہ جانے والی ہے۔ عائشہ ہاسٹل آئی تو اسے پتہ چلا کہ جانان گھر جا چکی ہے۔ آج وہ ڈائری اس سے لے کر جانان کے گھر جانے والی۔ پرسوں رات جانان سے اس کی بات ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا جان واپس آ چکا ہے، لیکن اسے جانان غائب تھی تو وہ اس سے ڈائری کیسے لیتی؟ میں جان کے گھر جا کر اس سے مل کر اسے پوری بات بتا دیتی ہوں، جان خود ہی ڈائری جانان سے لے لے گا۔ اس نے سوچتے ہوئے جان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ ہاسٹل سے نکلی ہی تھی کہ سامنے طاہا کو کھڑے پایا۔ وہ جانتا تھا وہ اسے دیکھ چکی ہے، وہ اسے اگنور کر کے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، مسکرا کر بولا کافی پینے چلیں، پیسے میں دوں گا۔ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ وہ اس کو نارمل کرتے ہوئے کہنے لگا۔ آج دہاڑی اچھی لگی ہے۔ وہ کہیں سارے سکے چھوٹے نوٹ اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہنے لگا تو عائشہ کو ہنسی آ گئی۔ مطلب تم ثابت کر رہے ہو کہ تم بیکاری ہو؟ وہ اس کے اسٹائل سراپے کو دیکھتی ہوئی اس کے ہاتھ سے پوٹلی کو تھامتے ہوئے اچھال کر پیسوں کا اندازہ لگانے رہی تھی۔ بانسری بجانے میں محنت لگتی ہے عائشہ بی بی، یہ آسان کام نہیں ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے کہنے لگا مجھے گھر جانا ہے، ماما گھر پر اکیلی ہے، میرا جانا ضروری ہے، پھر کسی دن کافی پینے چلیں گے۔ عائشہ نے معذرت کی، وہ کچھ نہیں بولا، جبکہ وہ آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ اب اسے بالکل وقت نہیں دیتی تھی، نہ ہی زیادہ بات کرتی تھی، بلکہ ہمیشہ اسے بھاگنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، لیکن طاہا اسے اس طرح سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد بھی وہ اس کے پیچھے جانے کا کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈ پایا۔ جب اس کی زمین پر پڑی، وہ بے ساختہ مسکرا دیا، جیسے اللہ نے اس کے پیچھے جانے کا بہانہ دے دیا تھا۔ جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو عائشہ، لیکن مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ وہ زمین پر بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں کچھ لے کر مسکرایا۔ عائشہ کو ڈر تھا کہ طاہا اس کے پیچھے نہ آ رہا ہو، اس لیے وہ جان کی طرف جانے کی بجائے اپنے گھر آ گئی۔
لیکن دروازہ کھولتے ہی اسے اپنی ماں کی مسکراتی آواز سنائی دی۔ آج کئی دنوں کے بعد اس نے اپنی ماں کو مسکراتے ہوئے سنا تھا تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی، لیکن ماما کے ساتھ سامنے اسے بیٹھا دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ماما بھی اسے دیکھ کر چکی تھیں۔ عائشہ میری جان وہاں کیوں رک گئی؟ اندر آؤ، دیکھو تمہارا دوست آیا ہے تم سے ملنے کے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کرنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے اپنے گھر میں دیکھ کر جھٹکا ہی تو لگا تھا اسے۔ آنٹی میں نے کہا تھا نا کہ دشمن ورڈ کا استعمال کیجیے گا، یہ تو میری دشمن ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ تو آنٹی بھی مسکرا دیں۔ غلط بات ہے عائشہ، کتنا پیارا دوست ہے تمہارا، ایسے تو مت کہا کرو۔ بیچارے کو دیکھو، تمہارے جوتے کا ہگ گر گیا تھا تو اسے لوٹانے اتنی دور سے یہاں آیا، اور اپنے ہاتھ میں موجود اس کے جوتے کا سٹائلش ہگ دکھاتی کہنے لگی تھی۔ اب تو عائشہ کو بھی حیرت ہوئی تھی، وہ صرف جوتی کا ہگ لوٹانے یہاں تک آیا تھا۔ اب اس نے طاہا کو دیکھا جیسے شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر بولا لیکن اس سے نہیں بلکہ اس کی ماما کو آنٹی کافی۔ اس کی آواز پر بلا کی معصومیت تھی۔ عائشہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی۔ ہاں، اور کافی پینے جاؤ اس کے ساتھ، آج اسے پے ملی ہے، بیچارہ صبح سے تمہاری منتیں کر رہا ہے، لیکن تم ہو دوست کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، ایسے دوست قسمت سے ملتے ہیں۔ وہ نرمی سے ڈانٹ رہی تھی، جبکہ اس کی بیچاری صورت پر عائشہ کو غصہ آنے لگا۔ ماما میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، ہاسٹل جانا تو میری مجبوری تھی، لیکن کچھ نہیں، دوائی لے چکی ہوں میں، اب سونے جا رہی ہوں اور ریٹا ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہے۔ ماما نے اس کی تسلی کرتے ہوئے اس کی بات کاٹی تھی۔ اس کا بہانہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ غصے سے طاہا کو گھورتی، پھر سوچتے ہوئے بولی کافی کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے، چلو لنچ کرتے ہیں۔ وہ بھی ریسٹورنٹ میں، وہ اپنا پرس وہیں صوفے پر پھینکتے ہوئے اٹھ کر باہر آ گئی، جبکہ آنٹی کو بائے کرتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ میرے پاس صرف کافی کے پیسے ہیں، ویسے سمجھا رہا تھا، بہت شوق ہے نا تمہیں کافی پلانے کا، آج کے بعد مجھے تو کیا کبھی کسی کو کافی پلانے کے لائق نہیں رہو گے۔ وہ اسے چیلنج کرتے ہوئے آگے بڑھ چکی تھی، جبکہ اس کے انداز نے طاہا کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کنٹینیو۔